وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ کی، غور کرو نوجوانوں، غور کرو۔ تم اگر گمراہ ہونا چاہتے ہو، گمراہ ہو جاؤ، تمہاری گمراہی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، چونکہ حق کے بعد گمراہ ہونا یہ ذلت کی نشانی ہے۔ تم اگر گمراہ ہوتے ہو ہمیں تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ کی موجودگی میں لوگوں نے دوسرے رسولوں پر ایمان لے کر آیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی ذات کا شکر ادا کریں، اور اللہ کی ذات کا شکر ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم ادا کرتے رہیں، کیونکہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اپنی نعمتوں کو ہم پر نچھاور کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور دوسرا عظیم فضل یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں حق و باطل میں تمیز کرنے والی حق گو جماعت، حق گو عقیدے پر ہم کو قائم رکھا ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ اپنے رب کی تعریف بجا لاتے رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی حبیب کبریہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ معزز حاضرین، آج جس موضوع کے تحت ہم آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ سلفی نوجوانوں کی حق کے ساتھ انحراف کرنا اور غیر نظریات کا متحمل ہونا، یہ معاشرے کے لیے کتنا برا ثابت ہوگا، اس کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے یہ محسوس کیا عنوان میں کہ زیادہ تر خطاب یا اس عنوان کا مرکزی موضوع ہے سلفی نوجوان۔ سلفی نوجوان سب سے پہلے اللہ کا شکریہ یہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منہج حق کو قبول کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمایا ہے۔ اور منہج حق کیا ہوتا ہے، منہج سلف کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ خالص منہج ہے جس کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم رسید کر دیے جائیں گے، اور ایک وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ پر قائم رہے گا، وہ جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ اسی کو سلفی منہج کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ جس طریقے سے ایمان لائے ہیں اسی طریقے سے تم ایمان پر ثابت قدم رہو تو تم ہدایت یافتہ رہو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ایمان کیسے لائے، اس کو جاننا بہت ضروری ہوگا گمراہی سے بچنے کے لیے، کہ صحابہ کرام ایمان لائے اپنے دل کے فہم و فراست کے ذریعے سے، کہ وہ صحابہ جو کل تک اللہ کے دین کے دشمن بن گئے تھے، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دربار میں آ کر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی کیفیت کو پھیر دیا اور ان کے دل کو تبدیل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دیا. صحابہ کو دلیل کیوں بنایا گیا؟ چونکہ وہ دربار رسول کے فیض یافتہ تھے اور وہ لوگ اپنے دل کی کیفیت پر زیادہ یقین رکھا کرتے تھے اور وہ نبی کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو عملی زندگی کا حصہ بنا لیا کرتے تھے. اسی لیے ان صحابہ کی مثال دی گئی ہے کہ ایمان ان صحابہ کی طرح ہو. کیوں؟ اس ایمان کی خصوصیت یہ تھی صحابہ کے کہ ان کے دماغ میں دین کو کوئی جگہ نہیں تھی, ان کے دل میں دین کو جگہ تھی. دیکھیے دو چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو گمراہی بڑھ جاتی ہے. ہمارے دین کا تعلق دل سے ہے, دماغ سے نہیں, چونکہ دماغ سے شیطانی افکار, نظریات, فلسفہ, منطق اور علم کلام کا تعلق ہے. آگ لگی, حادثہ ہو گیا, آگ لگی, یہ ہمارا دل کہتا ہے. دماغ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اس سبب کی بنیاد کے اوپر آگ لگی ہوگی. اب وہ اس سبب کے پیچھے مسائل کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور وقت ضائع کرتا ہے. ہم کو کیا سکھایا گیا؟ دل کی بات. دل کی بات یہ ہے, چاہے دکان ہو, مکان ہو, نقصان پہنچ گیا تو دل کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کا فیصلہ تھا, ہو گیا, بس خلاص, چھوڑ دو. دماغ کیا کہتا ہے کہ نہیں, اس کی تحقیقات کی جائیں, اس کے نتائج پر پہنچا جائے, اس کا اندازہ لگایا جائے. یہ دماغ, اور عموماً یہ اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں. پتھر کوئی مار کر نکل گیا, لیکن دماغ ایسا تحقیقاتی ہوتا ہے کہ معصوم افراد کو پتھر مارنے کے جرم میں گرفتار کر لیتا ہے. کیوں؟ یہ دماغ کی اپنی سوچ ہے, دماغ کی اپنی سوچ ہے. دل یہ کہتا ہے کہ آدمی مظلوم ہے, اس کی مدد کرو, لیکن دماغ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر میں اس کی مدد کر لوں گا تو وٹنس کے طور پر مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, لہذا تڑپتے ہوئے انسان کو وہیں پر چھوڑنے کا حکم دماغ دیتا ہے. لیکن دل کیا کہتا ہے؟ نہیں, میں اس کی مدد کروں گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دل سے وابستگی رکھنا چاہیے, اپنے دماغ سے نہیں. ایک ہوتی ہے نقل اور ایک ہوتا ہے عقل. ہمارا دین نقل سے متعلق ہے, عقل سے متعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر قرآن مجید کی 6666 آیتیں یہ نقل ہیں, یہ عقل نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر نازل کیا, ہم ایمان لے کر آ گئے. جبرائیل امین کے ذریعے سے کیسے کیا؟ جبرائیل ہی کو کیوں پسند فرمایا؟ وہ اس مقام پر ہی کیوں آئے؟ کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل سکھاتی ہے, جو گمراہی کی بنیاد پر دلیل ہے. آج وہ لوگ جو حق کو قبول کرنے کے بعد بھی گمراہ ہوتے ہیں, ان سارے لوگوں کا منہج عقل, فلسفہ, منطق, علم کلام ہوتا ہے, نقل نہیں ہوتی. نقل کیا سکھاتی ہے؟ سمعنا واطعنا, نبی نے کہہ دیا, ہم نے قبول کر لیا. دلیل آ گئی, ہم نے قبول کر لیا. بحث اس معاملے میں ہم کرنے والے ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ نقل کا معاملہ ہے. دیکھیے ایک حدیث سنی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان رہتا ہے, اور وہ رحمان جیسے چاہتا ہے ان 2 انگلیوں کے ذریعے سے بندے کے دل کو گھماتا رہتا ہے. یقلبها کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے, ہدایت کی طرف یا گمراہی کی طرف. اسی لیے اللہ کے نبی نے نصیحت کیا, اے لوگوں تم اللہ سے یہ دعا کرو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے بادشاہ, تو تیری اطاعت اور بندگی کے لیے ہمارے دل کو پھیر دے. دماغ کو نہیں, دل کو. دل کو. ایک چھوٹی سی مثال, آپ گھر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں,
دماغ سے کرتے ہیں یا دل سے کرتے ہیں؟ دل سے، کہ میں یہ گھر بناؤں گا. دماغ اس کا ڈائیگرام فٹ کرتا ہے کہ کمرہ کہاں آنا ہے، باورچی خانہ. یہ دل نہیں کرتا، یہ دماغ کرتا ہے. لیکن بنانے کا کام دل، عقیدے کی تعمیر دل پر ہوتی ہے میرے بھائی. اسی لیے شاعر نے کہا تھا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، نگاہ مرد مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دل کے اوپر ہے آواز، یہ دل کی آواز ہے. ابو بکر ایمان لائے، ابو بکر بلا سوچے سمجھے دل سے ایمان لے کر آئے تھے، کیونکہ وہ نبی منتظر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. یہی ہے دل. اسی لیے گمراہیوں کا مجسم ہوتا ہے دماغ. اسی لیے ہم کو دماغ کی راہ پر نہیں چلنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ تعمل هذه الامه برهة بکتاب اللہ، یہ امت کتاب اللہ کے دلائل پر عمل کرے گی. ثم تعمل برهة بسنت رسول اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر یہ امت عمل کرے گی. ثم تعمل بالرأی، پھر اپنی عقل کی غلام ہو جائے گی تو عقل پر عمل کرے گی. عقل کی غلام ہو جائے گی تو عقل پر عمل کرے گی. فَإِذَا عَمِلُوا بِالرَّأْيِ، اور جب وہ امت اپنے رائے، افکار، نظریات اور خیالات کے بل بوتے پر چلتی رہے گی، فَقَدْ ضَلُّوا وَضَلُّوا، تو خود گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گی. سبحان اللہ. دیکھیے، کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے، پھر ہماری عقل شریف بھی ہے. کتاب اور سنت کے عمل کے لیے کافی نہیں تھا. یہ میں نے نبی کی بات کو اب سنا، اب عمل کروں گا. یہ صحابہ کا منہج تھا. اس کے کئی دلائل ہیں ہمارے پاس. کس طریقے سے صحابہ نے عمل کیا. شراب کا حکم نافذ ہو گیا، ایک سیکنڈ سوچے بغیر مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. کیوں؟ نقل نازل ہو چکی تھی. ایسے ہی جنگلی گدھوں کا گوشت پک رہا ہے، حکم نازل ہوا، پکتی ہوئی ہانڈیوں کو اوندھا کر دیا. کیوں؟ یہ نقل نازل ہو چکی تھی. اب اس میں حجت کی کوئی گنجائش نہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ اتنی شراب اسٹاک کیا، پہلے پی لوں تو بعد میں نہیں خریدوں گا. اتنا گوشت پک چکا ہے، ضائع ہو جائے گا، اب تو استعمال کر لیں گے، آئندہ نہیں پکائیں گے. یہی فرق ہے امے اور صحابہ کے منہج میں. جب یہ سوچ آتی ہے تو آدمی دعوے اہل حدیث کے باوجود بھی بآسانی گمراہ ہو جاتا ہے، بآسانی گمراہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی، عقل پر مت چلو، نقل پر چلو. عقل ہم کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور نقل ہم کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے. ایک اور حدیث سنا کر ہم اپنے اصلی مدعے پر آ جائیں گے. ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب اس حدیث کے راوی ہیں، لو کان الدین بالرأی لکان مسح اسفل القف اولا من اعلاہ. دین کا تعلق اگر عقل سے ہوتا تو موزوں کے اوپر مسح نہیں کیا جاتا تھا، موزوں کے نیچے مسح کیا. آپ چل کر آئیں، گندگی کہاں لگے گی؟ قدموں پر، قدموں پر. لیکن شریعت یہ کہتی ہے اگر تم موزہ پہن چکے ہو، مسح اگر کرنا ہو تو مسح یہاں پر کرو، اوپر کے حصے میں، جبکہ گندگی نیچے لگتی ہے. نقل کیا سکھاتی ہے؟ اوپر. عقل بولتی ہے کہ گندگی تو نیچے ہے نا، پہلے نیچے صاف کروں، نیچے صاف کروں. اگر میں نیچے کی گندگی کو صاف کروں گا تو پوری جانمازیں خراب ہو جائیں گی، یہ پوری. اسی لیے کیا کہا؟ مسح اوپر کر لو. دیکھیے اس میں بھی کیا ہے، ہمارے دین کا تعلق نقل سے ہے، عقل سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مشہور حدیث، ہر اہل حدیث کو یہ حدیث زبانی یاد ہوتی ہے. کیا ہے حدیث؟ بڑی آسان. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب، دوسری سنت. عقل کا ذکر ہی نہیں ہے، سیدھا نقل. وہی کے تابع ہے یہ امت، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ احادیث صحیحہ ہو. ایک وحی متلو ہے، ایک وحی غیر متلو ہے. حدیث وحی غیر متلو،
कुरान वही मतलू, हम ताबे हैं यही दो चीजों के, ब्लाइंडली हम ये दोनों चीजों पर अमल करते रहोगे तो सीधे जन्नत में चले जाओगे। अकल क्या कहती है? अकल क्या कहती है? उल्टा। ऐसी मिसालें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन सारी मिसालें देने का मतलब मेरा ये नहीं है। आज अहले हदीस नौजवान बड़ी गुमराही का शिकार हो रहे हैं। आज अहले हदीस नौजवान कहीं पर वो बातिल नजरियात का शिकार होकर अहादीस और वाकयात में अपने दिमाग को लड़ा रहे हैं, नतीजा गुमराही की शक्ल में उनके सामने आ रहा है। हमारी मस्जिदों में चार चार अफकार और नजरियात नौजवानों ने इख्तियार कर लिया। बाज हमारे पड़ोसी मुल्क की मेहरबानी है और बाज गुमराह होने वाले अरब उलमा की तरफ से यह चीज हमारे पास आ गई। नतीजा हमने उसको दीन का हिस्सा समझ लिया। कैसे? रुयत वहदा का मसला अकल परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। इस्तेमाल शुदा जेवरात की ज़कात न देना अकल परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। हजरत ईसा के मौत का कायल होना अकल परस्ती के अलावा कुछ नहीं है। ये क़यामुल लैल, रात की नमाज यानी तरावी का सिर्फ 3 दिन पढ़ने पर इक्तिफा कर लेने की दलाइल पेश करके मसलक के तौर पर इख्तियार करना अकल के अलावा कुछ नहीं है। अकल के अलावा यह सब टकराना है अहादीस के जरिए से अपने ख्यालात को। कम्युनिज्म के माने क्या है? कम्युनिज्म डार्विन का नजरिया, आदमी का नजरिया। सेकुलरिज्म आदमी का नजरिया, सोशलिज्म आदमी का नजरिया, मार्क्सिज्म आदमी का नजरिया। क्यों? इंसान ने तरतीब दिया अपने अकल की बुनियाद पर। देखिए जमहूरियत में अकल का इस्तेमाल कैसे हुआ? किसी मुसलमान मर्द ने अपनी बीवी को 3 तलाक कह दिया, हुकूमत ने कह दिया कि 3 साल की कैद बामशक्कत। किसको? शौहर को, लेकिन जिंदगी से जुदा नहीं। यह क्या बोली? अकल। शरीयत क्या बोली? मजाक से भी ये अल्फाज अपनी जबान से निकल जाएंगे तो तलाक वाक़ हो गई। अब आप किस पर अमल करेंगे? शरीयत पर या नकल पर? तो ये इंसानी अफकार और नजरियात है। और हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसे अफकार, और ये बात मैं आपको अजराहे तनकीद नहीं कहता कि जब इस मौजू पर जब खुतबा दिया गया, हमारी मस्जिदों के ऐसे ही सफों से कुछ नौजवान आकर उन्होंने इकरार किया कि ये नजरियात हमारे भी थे, ये नजरियात हमारे भी थे। तो उन्होंने न मनहज को समझा न दीन को समझा, बस वो गुमराही का शिकार होते जा रहे हैं। उलमा पे तनकीद करना अकल परस्ती की निशानी है। मुहद्दिसीन पर तनकीद करना अकल परस्ती की निशानी है। एक मनहज या एक आदमी का बलबोता हमारे मीडिया के जरिए से बहुत फैला गया। व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी के जरिए से हमारे नौजवान बहुत ज्यादा गुमराह हो रहे हैं। वो ताईद में नहीं आ रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, सीधे सीधे गुमराह। और ये वो उलमा या वो दीनदार नुमा लोग जो व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए से शरीयत के मामले में मुबाहसे कर रहे हैं और हम उनको हक समझ रहे हैं। उसकी दलील, उसकी आसान तस्वीर क्या है मालूम? हकीकत पसंद आना, लोगों में मकबूलियत, वाह वाह, टीआरपी के अलावा और कुछ भी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अपने बयानात के व्यूवर्स के जरिए से यूट्यूब की हराम कमाई कमाने का एक जरिया बन गया और हमारे नौजवान मबाहिस करके गुमराह हो रहे हैं, बहसें कर गुमराह हो रहे हैं। चलिए आइए, हमारे नौजवानों पर चंद लोगों का सबसे ज्यादा असर बढ़ता जा रहा है। उनमें से एक मुफस्सिर कुरान डॉक्टर इसरार अहमद के अफकार और नजरिया से हमारे नौजवान, बल्कि मैं समझता हूं सल्फी मसाजिद में ऐसा हर मुसल्ली मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा सल्फी मुसल्ली मिलेगा जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयानात से बड़ा मुत्तसिर है। और वो आकर हमको कहते हैं, मालूम है शेख, डॉक्टर साहब का नजरिया क्या बयान करता है, क्या तफसीर बयान करता है। सुभान अल्लाह। क्यों भाई, आपके पास उलमा की कमी थी तफसीर बयान? क्या आपने उस आदमी का मनहज मालूम किया कि आदमी का मनहज क्या है? वो तो एक सूफी मनुष्य आदमी है, वो वहदतुल वजूद का भी कायल है। जब उनका दौरा हमारे हैदराबाद हुआ था, और मेरे पास आज भी उनकी कटिंग रखी हुई है, कि वही अकीदा
کہ ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ ایمان گھٹتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے خطاب کیا. تو سوال یہ ہے کیا قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو ایسے صوفیہ کی ضرورت پڑ گئی یا ایسے نظریات کے متحمل لوگوں کی ضرورت پڑ گئی کہ جو دین کی مبادیات کو مطلق طور پر نہیں جانتے؟ پھر متاثر ہونے کے معنی کیا ہے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے ان کے اپنے لڑکے کے رشتے کے لیے، اور اچھے دیندار آدمی، کئی سال سے ہمارے خطبے مسجد صحابہ میں سنتے تھے، ہم تو سمجھے کہ وہی خیالات کے ہیں. آ کر کہنے لگے کہ شیخ میں ایک ویڈیو بہت دیکھتا ہوں، محمد شیخ نام کے آدمی کی کیا استدلال کرتا ہے. تو مجھے کھٹکا، محمد شیخ تو اہل حدیثوں میں آج تک کوئی نہ گزرا، پھر یہ محمد شیخ ہے کون؟ خیر ان کے بات، ان کے افکار کو تو میں نے جان لیا، اور جب محمد شیخ کے بارے میں میں نے تحقیقات شروع کر دیا، وہ تو ایک منکر حدیث انسان نکلا. اس کے نظریات کیا ہیں سرسری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین ہے، روح القدس ہے، اور وہ مجھ کو قرآن مجید سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے پہلا دعویٰ، یعنی انڈائریکٹلی وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. دوسرا کہ کون کہتا ہے کہ مرد سونا نہ پہنے؟ قرآن کی غلط آیت کا غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ نہیں، مرد حضرات بھی سونا پہن سکتے ہیں. تیسری بات کہ پردے کے تعلق سے کہ پردے کا جو جہاں تک معاملہ ہے اس پردے میں چہرہ داخل نہیں ہوتا. کیوں داخل نہیں ہوتا؟ قرآن نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. معنی کیا ہوا؟ ان کا چہرہ کھلا تھا تو اسی لیے قرآن نے کہا پہچان کر کہ اے اخت ہارون. دیکھیے قرآن کا غلط استدلال. اور ہمارے پاس بھی بہت سے ایسے لوگوں کی اکثریت ہے اہل حدیثوں میں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اسی استدلال سے متاثر ہو کر اچھے اچھے لوگ چہروں کا پردہ چھوڑ دیے، حالانکہ فتنے کا اصل محور ہمارے چہرے ہیں. عورت کا چہرہ اصل ہے لیکن باطل نظریات ہمارے پاس آ گئے. اسی طریقے سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آدمی جس طریقے کی نمازیں ادا کرتا ہے اس نماز سے بھی شرک واقع ہو جاتا ہے. نماز سے شرک کیسے واقع ہوگا؟ اس کی اپنی منطق. لیکن یہ جو محمد شیخ جو گمراہ آدمی ہے، اس آدمی کے نظریات پر ہمارے بعض شباب بھی جو ہے اس سے متاثر ہو گئے. اہل حدیث نوجوان اسی طریقے سے آئے. ایک دوسرا آدمی ہے جس کے بارے میں کئی باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے. کئی اہل حدیث نوجوان اس آدمی کو بطور دلیل کے فقریہ طور پر پیش کرنے لگے اپنی مجلسوں کے اندر، اپنے گھروں میں خفیہ مجالس بپا کرنے لگے. اور یہ آدمی جس کا نام ہے انجینئر علی مرزا، پڑوسی ملک کا رہنے والا، جہلم کا رہنے والا، کوئی عالم دین نہیں. آپ اس کے نظریات اگر سنیں گے تو معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے صحابہ کے بارے میں بغض رکھنے والا یہ آدمی، حضرت امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ کے متعلق بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اور صحابہ کے بارے میں اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہی میرا نظریہ ہے، بس خلاص. میں امیر معاویہ کو کبھی بھی حضرت علی سے افضل قبول نہیں کروں گا. پھر وہی حضرت علی کے بارے میں وہی نظریات جو اہل تشیع کے نظریات ہیں. سبحان اللہ، ہمارے نوجوان اس سے متاثر. دوسرا، قادیانیوں کے بارے میں اس کا استدلال یہ ہے کہ قادیانی بھی دراصل حنفی ہیں. قادیانی دراصل حنفی ہیں. ایک جگہ وہ پھر دوبارہ کہنے لگا کہ قادیانیوں کو ہمیں کافر نہیں کہنا چاہیے، چونکہ ہم نے کافر کہہ دیا قادیانیوں کو تو بدلے میں قادیانیوں نے ہم کو کافر کہہ دیا. ان کی نظر میں ہم کافر اور ہماری نظر میں وہ کافر. اور کہتا ہے کہ قادیانی لوگ یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ بدتر نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کہ قادیانیوں نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے لیکن نبی امت ہیں کہا، اور جب لوگوں میں بگاڑ آئے گا اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہے گا. تو پھر یہ لوگ یہود اور نصارہ سے بدتر کہاں ہوئے؟ ہمارے سلفی نوجوان اس کے بیانات سے متاثر ہیں. افسوس کی بات، افسوس کا عالمیہ ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ یہ کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ نبی
नौज बिल्लाह ये नबी झूठा है, ये नबी झूठा है। यानी यहूदियों ने कभी नहीं कहा नबी झूठे हैं बोलकर, वो मूसा के मुकाबले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं करे, लेकिन उनको भी मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। ईसाइयों को भी मालूम था, क्योंकि उनकी किताब के अंदर यह बात लिखी हुई थी। उसके बाद देखें हजरत उस्मान के बारे में यह आदमी कहता है कि हजरत अली ने कहा कि पहली खिलाफत जो पूरी डेमोक्रेसी से जमीन पर नाफिज की गई थी, वो खिलाफत डेमोक्रेसी से कायम होने वाली खिलाफत हजरत अली की है। और हजरत अली ने कहा कि तुम साबिका 3 खलीफा लोगों का बोझ लाकर कचरा पट्टी तुम मेरे से ऊपर डाल चुके हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अली से भी बॉक्स और उस्मान से भी बॉक्स, उमर से भी बॉक्स, अबू बकर। तो यह आदमी शिया है, यह आदमी शिया है। दर पर्दा शियाओं का चोला ओढ़कर यह जो है इस किस्म की गुमराहियों को फैलाता है। तीसरी बात, मुहद्दिसीन के बारे में उसका यह ख्याल था कि मुहद्दिसीन ने बताओ दीन की कौन सी खिदमत की है। ताबईन के बारे में यह कहता है कि ताबईन से बड़ा झूठा जमीन पर कोई नहीं है, जिन्होंने जो है अहादीस को मन घड़क अहादीस को वदा कर लिया है। कुरान मजीद के हिफ्ज के बारे में यह आदमी का नजरिया यह है कि वो आदमी यह कहता है कि जो बच्चों को तुम कुरान याद दिलाते हो, कुरान और हदीस में हिफ्ज कुरान करवाने की कोई फजीलत नहीं आई, तुम मुझको बता दो कि फजीलत क्या है। वो तो किस्सा हलाल और हराम का है, हिफ्ज कुरान का नहीं होता। उसके बाद वो आदमी कहता है हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में उसका नजरिया यह है, नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह हजरत इमाम मालिक के शागिर्द हैं। इस जालिम को यह तक नहीं मालूम कि अबू हनीफा का जमाना कौन सा है और इमाम मालिक का जमाना कौन सा है। यह कहते हुए वो अबू हनीफा को मुहद्दिस आजम साबित करने की कोशिश करता है। एक और नजरिया इस आदमी के बारे में वो ये है कि नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न कसीर, इमाम इब्न क़य्यिम, ये जो सल्फियत के आइम्माए दीन गुजरे हैं, इनके बारे में इसका नजरिया यह है कि इनके जिस्मों से निकलने वाले नुतफे की भी तहकीक करना चाहिए कि सलफ थे कि नहीं थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोस्तों, यही वो अली मिर्जा इंजीनियर है जो आज हमारे नौजवानों की आखिरत को खराब कर रहा है। मैं अपने नौजवानों से एक सवाल करना चाहता हूं, याद रखो, हक बहुत मुश्किल से मिलता है, हक के लिए बहुत तलाश करना पड़ता है, हक के लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ता है। अल्लाह की मारिफत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठोकरें खाते फिरे, कुरान उसकी गवाही देता है। जो सहाबाए किराम ईमान लेकर आए, उन सहाबा के बारे में देखो कि हजरत इकरमा फतेह मक्का तक अल्लाह के नबी और तमाम सहाबा को सताने वाले और उनको कत्ल करने वाले बने। ईमान बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन ईमान जाता बड़ी तेजी के साथ है। ईमान जाता बड़ी तेजी के साथ है। क्यों? अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, फमाज़ा बादल हक़्क़ि इल्ला दलाल, हक के बाद सिवाय गुमराही की और कोई चीज नहीं है। क्या प्यारी बात है अल्लाह ताला की। गौर करो नौजवानों, गौर करो। तुम अगर गुमराह होना चाहते हो, गुमराह हो जाओ, तुम्हारी गुमराही से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हक के बाद गुमराह होना यह जिल्लत की निशानी है। तुम अगर गुमराह होते हो, हमें ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में लोगों ने दूसरे रसूलों पर ईमान लेकर आया है। रसूलुल्लाह की मौजूदगी में मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब ने ईमान का दावा किया, उसके भी मानने वाला एक लश्कर तैयार हो गया था। असवद उनसी, इसके मानने वाले भी तैयार हो गए थे, लेकिन क्या वो लोग गालिब आए? नहीं गालिब आए। कभी बातिल गालिब आने वाला नहीं है। शैतान भी हिदायत पर था, गुरूर और तकब्बुर ने उसको इब्लीस बना दिया, अल्लाह से रांदे दरबार अल्लाह ताला ने उसको कर दिया। क्या उससे अल्लाह ताला का या कुछ बिगड़ा? नहीं। अल्लाह ने कह दिया क़यामत तक अहले ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा शैतान। अलमुहिम मेरे भाई, वो लोग जो इन गुमराहियों का शिकार हैं, हम उनके जहन को वापस लाना चाहते हैं। वरना लोग तो ऐसे भी गुजरे जो नबी के हाथ पर बैत किए,
نبی سے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سیکھا، اپنے قبیلے میں جا کر نبی کے خلاف بغاوت کیا تھا. نبی کی زندگی میں ہوا یہ کام. اگر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوتا ہے تو تعجب نہیں، لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کو دلائل کی روشنی میں واپس دین کی طرف لائیں. ہدایت دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گمراہی کے بعد ہدایت ملنا بہت مشکل کام ہے. ہدایت مل گئی، اس کو سنبھال کے رکھنا یا اللہ کی نعمتوں کو سنبھال کے رکھنے کے مترادف ہے. یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے بالاختصار آج کے اس خطبے میں کہنے کی کوشش کیا ہے. اس کے اسباب اور علل پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے. بالاختصار یہی روشنی ہمارے مساجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد میں ایسے عالم دین کا انتخاب کرے جو لوگوں کے لیے 5 وقتہ نمازوں میں اویلیبل رہے. گمراہی سے اگر بچنا ہو، نماز پڑھایا اور چلے گیا، ایسا امام نہیں. نماز پڑھانے کے بعد مسجد میں بیٹھنا، لوگ اس کے وقت پر آئیں گے، سوالات کریں گے، گمراہیوں کا ازالہ ہوگا. ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی اسلام کے ایک سبجیکٹ پر 5 سے 10 منٹ کا اگر درس ہو تو ہمارے نوجوان گمراہی سے بچ جائیں گے. یہ سب چیزیں نہیں رہنے کا نتیجہ ہے برادرازم آج ہمارے پاس آ گیا، عقل کے غلام آج ہمارے پاس آ گئے اور ہمارے نوجوان اس کے گرویدہ ہو رہے ہیں. آخری مثال میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیا ان وارثین کو چھوڑ کر کسی انجینئر اور ڈاکٹر کی آپ کو ضرورت پڑ گئی؟ سوچو ذرا. علماء نبی کے وارث، اور آپ دین کس سے سیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، لائر سے، فلسفی سے. کیا اس سے دین ملے گا؟ نہیں، بلکہ گمراہی ملنے والی ہے. بلکہ اس سے گمراہی ملنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی تو اصلاح فرما، دین صحیحہ پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، منہج سلف پر اے اللہ ہم سب کو پختگی عطا فرما، منہج اہل حدیث کو اے اللہ تھامنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور سنت کا پاسدار بنا. اے اللہ ہر قسم کے عقلی نظریات اور گمراہیوں سے ہم سب کی نگہبانی فرما. اے اللہ ہمارے وہ نوجوان جو گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو تیری اطاعت اور بندگی کے لیے پھیر لے، تیرے دین کی طرف ان کو رغبت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے مسائل کو آسان فرما. اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما، عقل حلال کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہم سب لوگوں کی نگہبانی فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، سلف صالحین کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم میں کے جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہی بیماری دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے. اے اللہ ہماری بیماریوں میں ہم کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں میں شفا کا عنصر نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.